اب الخبر، خبر یعنی حدیث کے بارے میں بیان ہے، ٹھیک ہے۔ 4 فصلیں اس باب میں قائم کریں گے۔ الفصل الاول تقسیم الخبر باعتبار وصوله الینا، یعنی حدیث کا ہم تک پہنچنے کے طریقے کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں ہوں گی۔ الفصل الثانی الخبر المقبول، کون کون سی حدیثیں قبول ہیں۔ الخبر المردود، مردود احادیث کے بارے میں جس کو رد کر دی گئی، ترک کر دی گئی۔ الفصل الرابع الخبر المشترک بین المقبول والمردود، وہ احادیث جو کیا ہے مقبول اور مردود کے درمیان مشترک ہے، ان احادیث کے بارے میں چوتھی فصل ہوگی۔ دیکھیے الفصل الاول تقسیم الخبر باعتبار وصوله الینا، حدیث میں کہ ینقسم الخبر باعتبار وصوله الینا الی قسمین، 2 قسمیں بنتی ہیں خبر کی ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے۔ پہلی ہے الاول فَإِن كَانَ لَهُ طُرُقٌ بِلَا حَصْرِ عَدَدٍ مُعَيِّنٍ فَهُوَ الْمُتَوَاتِرُ، طرق سے مراد یہاں پر سند ہے، سندیں، تو اگر کسی حدیث کی ایسی سندیں ہوں، اتنی سندیں ہوں بلا حصر، فکس نہ ہو، ٹھیک ہے، معین عدد کے ساتھ جس کی کیا ہے حصر نہ ہو، جس کو کیا ہے قید نہ کیا گیا ہو، یعنی اس کی اتنی سندیں ہوں، اتنے مطلب طرق ہوں کہ جن کی کیا ہے کوئی معین تعداد کیا ہے مقید نہ ہو، تو ایسی حدیث کو حدیث متواتر کہتے ہیں۔ کیا بتا فَإِن كَانَ لَهُ طُرُقٌ مَحْصُورَةٌ بِعَدَدٍ مُعَيِّنٍ فَهُوَ الْأَحَادُ، اور اگر حدیث کی سندیں معین عدد کے ساتھ مقید ہو، محصورتاً کا ترجمہ آپ مقید کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، تو ایسی احادیث کو احاد کہیں گے، حدیث احاد، ٹھیک ہے۔ تو 2 قسمیں بن گئی، حدیث متواتر اور احادیث متواترہ اور احادیث احاد، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے حدیث متواتر پر گفتگو کریں گے، مکمل تفصیل کے ساتھ مثالوں کے ساتھ بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا أَقْسَامٌ وَتَفَاصِيلٌ، اور متواتر اور احاد میں سے ہر ایک کی قسمیں ہیں اور بہت ساری اس میں تفصیل ہے۔ سأذكرها وأبسطها إن شاء الله تعالى وأبدأ ببحث المتواتر، تو کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ منقریب اس کو ذکر کریں گے اور اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ وَأَبْدَأُ بِبَحْثِ الْمُتَوَاتِرِ، اور میں ابتدا کرتا ہوں متواتر کی بحث سے۔ تو اس فصل اول میں اب مبحث الاول، پہلی بحث متواتر کے بارے میں کر رہے ہیں۔ المبحث الاول، پہلی بحث الخبر المتواتر۔ دیکھیے متواتر کی تعریف کریں گے، ان کا طریقہ یہی ہوگا جو پہلے ابھی کر رہے ہیں، لغوی تعریف کریں گے، اصطلاحی تعریف کریں گے، اس حدیث کی کھل کر وضاحت کریں گے کہ اس تعریف سے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، پھر کچھ شرائط یا اس میں کچھ تفصیل اور ہوگی تو اس کو بیان کریں گے، پھر اس پر کیا ہے مثال دیں گے۔ لاسٹ میں اس جو حدیث کی جو قسم ہے اس پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں مشہور ان کتابوں کا مصنف کے نام کے ساتھ ذکر کریں گے۔ دیکھیے تعریف خبر متواتر کی تعریف لغتاً، لغوی اعتبار سے، وہ اسم فاعل، متواتر یہ اسم فاعل ہے، مشتق من التواتر، تواتر مصدر سے یہ مشتق ہے۔ معنی کیا ہوتا ہے تواتر کا؟ التتابع، تتابع معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تتابع معنی پے در پہ ایک کے بعد ایک کوئی کام ہونا، ٹھیک ہے۔ جیسے تقولو تم کہتے ہو تواتر المطر، لفظ تواتر آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنے ہاں جی تواتر لفظ مصدر سے ہی تواتر المطر آتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تتابع نزولہ، یعنی بارش تواتر سے ہوئی، مطلب کیا ہے لگاتار ہوئی، تتابع ہوا بارش میں اس کا اترنا، مسلسل لگاتار بارش ہوئی، مطلب یہی ہے تواتر کا معنی ہے لگاتار کسی کام کا ہونا، پے در پہ ہونا۔ یہ لغوی اس کا تحقیق تھی۔ اب اصطلاحی تحقیق اور تعریف بتا رہے ہیں خبر متواتر کی۔ ما رواہ عدد کثیر، ایسی حدیث جس کو کثیر لوگوں نے روایت کیا ہو، تحیل العادت تواطؤہم علی الکذب، عادت ان کا جھوٹ پر متفق ہونے کو محال قرار دے۔
کتنے کثیر لوگوں نے ایک حدیث کو روایت کیا ہو کہ جس کو کیا ہے عادتاً کیا ہے عادت ہی اس کو کیا ہے جھوٹ پر متفق ہونے کو محال قرار دے. یعنی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک دو آدمی عموماً کوئی خبر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے دونوں جھوٹ بول رہے ہوں، لیکن اگر آپ یہ جانیے کہ ایک ساتھ 50 لوگ کسی بات کی خبر دے رہے ہیں، ہم کو لوگ 50 لوگ ملے جنہوں نے ایک کی بات بتائی، تو عادتاً ایسا ہوتا ہے کہ 50 لوگ ایک بات پر کیا ہے جمع ہو جائے جھوٹ کی بات پر، ایسا محال ہوتا ہے. لیکن 50 لوگ میں ایسے مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، اتنی کثیر تعداد ہو کہ عادتاً کیا ہے ان کا جھوٹ پر جمع ہو جانا محال ہو. اب اس اصطلاحی تعریف کا معنی مفہوم کیا ہے وہ بتا رہے ہیں. معنی تعریف کا مطلب ہے والحدیث اب الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر. وہ حدیث یا خبر الذی یرویہ جس کو روایت کیا ہو لکھے ہو، ہر طبقے میں سند کے طبقات میں سے ہر طبقے میں جس کو روایت کیا ہو، کس نے؟ روات کثیرون، کثیر راویوں نے کیا ہے اس کو روایت کیا ہو. 10 غلطیاں لکھ کے ہو 10. اتنے کثیر راویوں نے روایت کیا ہو. یحکم العقل، عقل حکم دے، عادتاً باستحالت، استحالہ مانے محال ہونا، عقل عادتاً محال ہونے کا حکم لگائے. کس بات کے محال ہونے کا؟ ان یکون اولئک الرواۃ، کہ یہ سارے کے سارے راوی قد اتفقوا علی اختلاق هذا الخبر. اختلاف مانے گڑھ لینا، اس حدیث کو گڑھ لینے پر سب جمع ہو جائیں، سب کے سب روایت اس کے محال ہونے کو کیا ہے عادتاً عقل حکم کرے. مطلب یہ ہے کہ کسی بھی سند کے جو طبقات ہوتے ہیں، سند کے طبقات مطلب یہ ہے کہ صحابہ ہیں، یہ ایک طبقہ ہو گیا، تابعین کا ایک طبقہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ان کے بعد جو جس نے روایت کیا ہے اس کا ان کے جو ہم اثر دوسری روایتوں میں ہوں گے وہ ایک طبقہ ہو گیا. تو ان تمام کے تمام طبقات میں اس کو روایت کرنے والے اتنے راوی ہوں گے کہ جن کا کیا ہے عقل یہ کہے کہ یار اتنے سارے راوی تو کیا ہے جھوٹ پر متفق نہیں ہو سکتے ہیں. شروطہ، کسی بھی حدیث میں تواتر اسی وقت ثابت ہوگا جب 4 شرطیں پائی جائیں گی. 4 شرطوں سے ہی کیا ہے تواتر ثابت ہوتا ہے. اب وہ 4 شرطیں کون سی ہیں؟ وَهِيَ أَن يَرْوِيهِ عَدَدٌ كَثِيرٌ، کہ اس حدیث کو روایت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو. اب کتنی ہونی چاہیے تعداد؟ کتنی ہو؟ کہہ رہے ہیں کہ وَقَدِ اخْتَلَفَ فِي أَقَلِّ الْكَثْرَةِ، یعنی کثرت میں کم سے کم، یعنی کم سے کم اتنے زیادہ لوگ ہونے چاہیے، اس میں بھی اختلاف ہے. ٹھیک ہے، تو علی اقوال المختار، مختار اقوال پر انہو عشرۃ اشخاص، مختار قول یہ ہے کہ 10 لوگ کیا ہیں کم سے کم ہوں، تو 10 لوگ ہر طبقے میں اس روایت کو روایت کرنے والے 10 لوگ ہونے چاہیے، تب کیا ہے عدد کثیر اس کو مانا جائے گا. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہر طبقے میں اتنے راوی ہوں کہ جس سے کیا ہے یقین پیدا ہو جائے کہ یہ کیا ہے روایت کیا ہے غلط، یہی سب لوگ غلط نہیں کہتے ہوں گے. بعض لوگوں نے 40 کی تعداد بھی بیان کی ہے، ٹھیک ہے، بعض لوگ نے اور بھی اقوال بیان کیا، اس سے آگے انشاءاللہ اس میں آئے گا. دوسری شرط کہہ رہے ہیں کہ ان توجد هذه الكثرۃ فی جمیع طبقات السند، سند کے تمام طبقات میں یہ کثرت پائی جائے. ایسا ہو کہ جیسے ایک روایت کو تابعین نے، تو بہت سارے تابعین نے روایت کیا، جیسے یہ مشہور روایت ہے انما الاعمال بالنیات، ان کو صحابہ کے بعد ہر طبقے میں بہت سارے راویوں نے روایت کیا ہے، لیکن صحابہ کے جو طبقے میں صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس حدیث کو متواتر نہیں کہیں گے، کیونکہ سند کا جو ایک طبقہ ہے صحابی کا طبقہ، اس میں کیا ہے روایت کرنے والے صرف صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی طبقات میں اگرچہ بہت سارے روایت کرنے والے ہیں، لیکن جو کہ ہر اس میں شرط ہے تواتر کی کہ ہر طبقے میں روایت کرنے والے یہ عدد کثیر پائے جائیں. ٹھیک ہے، باقی شرطیں اور باقی تفصیل انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اس لمبے ترجمہ ملا لیں. تیسری
شرط بتا رہے ہیں جیم کر کے، ان تحیل العادت تواطؤہم علی الکذب، عادت ان کے جھوٹ پر جمع ہونے کو محال کرے، یعنی وہ کیا عادتاً اتنے آدمی اتنے لوگ جھوٹ پر جمع ہو جائے، یہ کیا ہے؟ محال ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اس کے تحت حاشیے میں نیچے دیکھیے کچھ دیا ہوا ہے، 1 نمبر حاشیہ میں پڑھ رہا ہوں، وَذَلِكَ كَأَن يَكُونُوا مِن بِلَادٍ مُخْتَلِفَةٍ وَأَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ وَمَذَاهِبَ مُخْتَلِفَةٍ وَمَا شَابَهَ ذَلِكَ، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طور پر ہوگا، یعنی عادتاً عقل محال قرار دے، ٹھیک ہے، اس طرح ہوگا کہ وہ جو روایت کرنے والے ہیں ہر طبقے کے، وہ الگ الگ شہر سے ہوں، الگ الگ خطے کے ہوں، الگ الگ اجناس کے ہوں، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک قبیلے وغیرہ ان کے الگ ہوں، ان کی زبانیں یا جو بھی جو ان میں فرق کرنے والی چیزیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طرح مذاہب مختلف الگ الگ وہ مذہب کے تہذیب کے ہوں، یا اس جیسی جو بھی چیزیں ہیں، یعنی وہ ایک ہی خطے کے یا ایک ہی قوم کے لوگ نہ ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ہی قوم کے ایک ہی خطے کے لوگ کیا عموماً جمع ہو سکتے ہیں جھوٹ پر، تو جھوٹ پر عادتاً جمع ہونا محال وہ کب ہوگا؟ جب کیا ہے یہ سب چیزیں ان میں پائی جائیں گی۔ دیکھیے چوتھی شرط بتا رہے ہیں، ان یکون مستند خبرہم الحصہ، ان کی خبر کا اعتماد حس ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو خبر دے رہے ہیں وہ خبر انہوں نے حسن، جس جو ہمارے حواس خمسہ ہیں اس میں سے کیا ہے، اس کے ذریعے سے وہ کیا ہے خبر دے رہے ہو، جیسے کہ بتانے کا قولہم، جیسے وہ حدیث بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ سمعنا، ہم نے سنا، کیونکہ سماعت ایک حس میں آتی ہے، او رأینا، ہم نے دیکھا، او لمسنا، ہم نے چھوا، تو چھونا، دیکھنا، سننا، یہ کیا ہے سب کیا ہے حواس میں سے آتے ہیں۔ تو جو خبر بیان کرنے والے ہیں باقی ہیں، ان کی کیا ہے سند کیا ہے، دیکھو پھر سے، تو یہ چیز جو ان کی خبر کی جو سند ہے وہ کیا ہے حس ہو، ٹھیک ہے۔ اما امکانہ مستند و خبرہم العقل، رہا یہ کہ ان کی خبر کی سند کیا ہے عقل ہو، ٹھیک ہے، کل قول بحدوث العالم، جیسے کہ وہ یہ کہیں کہ عالم حادث ہے، ٹھیک ہے، تو جو کہ عالم کے حادث ہونے کا کیا ہے تعلق کس سے ہے؟ عقل سے ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا کہہ رہے ہیں کہ فلا یسمى الخبر حینئذ متواترا، تو اس وقت خبر کو حدیث کو متواتر نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا حدیث کو متواتر کہنے میں کیا ہے، یہ ضروری ہے کہ جو ان کے خبر دینے کا جو استناد ہے، جو سند ہے، وہ کیا ہے ان کا حس ہو، چھونا، دیکھنا، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ کہا کہ کوئی ہر جیسے کچھ لوگ ہوں وہ سب مل کر یہ کہیں کہ ہم نے فلاں چیز دیکھی ہے، ٹھیک ہے، اور اتنے سارے لوگ ہوں کہ کیا ہے ان جھوٹ پر جمع نہ ہو سکتے ہو، تو اس خبر کے لیے کیا ہے تواتر ثابت ہو جائے گا۔ اس طرح اس نے کہا کہ ہم نے یہ بات سنی ہے، ہم نے اس چیز کو ایسے چھوا ہے، ایسے محسوس کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا جو خبر کی جو سند ہوگی وہ کیا ہے حس ہوگی، تبھی جا کے کیا ہے اس کے لیے تواتر ثابت ہوگا۔ حکمہ، حدیث کے متواتر ہونے میں پھر حکم کیا لگے گا، یعنی حدیث کوئی متواتر ہوگی تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ المتواتر یفید العلم الضروریہ، حدیث متواتر علم ضروری کا فائدہ دیتے ہیں۔ علم ضروری سے مراد کیا ہے؟ الیقینی الذی یضطر الانسان الی التصدیق بہ تصدیقا جازما، علم ضروری سے مراد یہ ہے کہ ایسا یقینی علم، الیقینی ایسا یقینی علم، الذی یضطر الانسان کہ جس کے ذریعے کیا ہے انسان مجبور ہو جائے الی التصدیق بہ اس کے تصدیق کرنے کا، یعنی جس کا تصدیق کرنے کے طرف انسان مجبور ہو جائے، کیسی تصدیق؟ تصدیقا جازما، یقینی طور پر تصدیق، یعنی جو جس خبر کے لیے تواتر کا حکم ثابت ہو گیا تو اب کیا ہے انسان اب اس
پر یقین کرنے کی طرف کیا ہے مجبور ہے کہ اس کو یقین کر ہی لے، ٹھیک ہے، اور یقین بھی کیسا جازمن کیسا ہوا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ کمن یشاہد الامر بنفسی، جیسا کہ کوئی شخص کسی کام کو کیا ہے بذات خود مشاہدہ کرے، ٹھیک ہے۔ کیف لا یتردد فی تصدیقہ، تو کیسے وہ اس میں کیا ہے شک، اس کی سچے ہونے میں شک نہیں کرتا، یعنی ہم کوئی چیز دیکھتے چھوتے یا سنتے ہیں تو اس میں ہم کو کیا شک نہیں ہوتا ہے، تو اسی طرح حدیث متواتر یہ بھی اسی طرح ہے، اس کا حکم کہ اس میں کیا ہے کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ فَكَذَلِكَ الْخَبَرُ الْمُتَوَاتِرُ، تو اسی طرح خبر متواتر ہے۔ لِذَلِكَ كَانَ الْمُتَوَاتِرُ كُلُّهُ مَقْبُولًا، اسی وجہ سے حدیث متواتر تمام کی تمام مقبول ہیں۔ وَلَا حَاجَةَ إِلَى الْبَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ الرُّوَاةِ، جس حدیث کے بارے میں متواتر ہونے کا پتہ چل جائے اس کے راویوں پر بحث کرنے کی حاجت نہیں ہے کہ فلاں راوی کیسا ہوگا، ثقہ ہے ثقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مدلس وغیرہ تو نہیں ہے، تو اس ایسی بحث کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے راویوں کے بارے میں جب حدیث کیا ہے متواتر ثابت ہو جائے۔ چلیے الرحمن الرحیم، اقسامہ، متواتر کی قسمیں، ينقسم الخبر المتواتر الى قسمین ہما لفظی و معنوی، خبر متواتر دو قسموں کی طرف منقسم ہوتا ہے، ان میں سے ایک لفظی ہے اور ایک معنوی ہے۔ المتواتر اللفظی، متواتر لفظی کسی کہتے ہیں؟ ہوا ما تواتر لفظہ و معناہ، حدیث متواتر لفظی وہ ہوتی ہے جس میں لفظ اور معنی دونوں تواتر سے ثابت ہے، یعنی لفظ اور معنی دونوں کو کیا ہے روایت کیا گیا ہو، اس میں تواتر پایا جاتا ہو۔ مثل حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، من کذب علی متعمدا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ تو اس حدیث کی مثل ہے، یعنی یہ حدیث ایسی ہے کہ ان کے الفاظ انہی الفاظ کے ساتھ، کچھ رد و بدل باقی تقریباً یہی الفاظ کے ساتھ اور اسی معنی کے ساتھ کیا ہے کئی راویوں نے روایت کیا ہے۔ کتنے جب راویوں نے روایت کیا ہے؟ رواہ بدعۃ و سبعون صحابی، 70 سے زائد صحابہ نے اس حدیث کو ایک حدیث کی روایت کیا ہے۔ ایک طبقے میں 70 سے زائدہ کیا ہے راوی موجود ہے صحابہ کے طبقے میں، ایک حدیث کی روایت کرنے والے۔ اور یہ اسی جو یہ کتاب ہے اس کا دوسرا جو نسخہ ہے اس میں آگے عبارت لکھی ہوئی تھی کہ دوسرے جو طبقات ہیں اس میں 70 سے بھی زیادہ راوی ہو گئے اس حدیث کو روایت کرنے والے، تو لہذا یہ حدیث متواتر لفظی ہے کہ اس کا لفظ اور معنی دونوں تواتر سے ثابت ہے۔ دیکھیے المتواتر معنوی، حدیث متواتر معنوی، ہوا ما تواتر معناہ دون لفظی، حدیث متواتر معنوی وہ ہے کہ جس میں معنی تو تواتر سے ثابت ہو، معنی تو تواتر سے ثابت ہو لیکن لفظ کیا ہے تواتر سے ثابت نہ ہو۔ صحیح کرو اس کو۔ مثل احادیث رفع الیدین فی الدعاء، دعا میں ہاتھ اٹھانے کی احادیث کی مثل۔ اب دیکھیے اصل میں مفہوم یہ ہے پوری بات کا کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا حضور سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، یہ کئی احادیث میں یہ کیا ہے بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ معنی کئی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا کے وقت حضور نے ہاتھ اٹھایا، لیکن جو حدیثیں ہیں وہ مختلف ہیں، الگ الگ واقعات ہیں، الگ الگ جگہ پر وہ حدیث بیان ہوئی ہے اور الفاظ الگ الگ میں کیا ہے پائے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم ان سبھی حدیثوں میں جو بات کامن دیکھیں تو ان سب سے ہمیں معنی یہی ملتا ہے کہ دعا میں کیا ہے حضور نے ہاتھ اٹھائے۔ تو اب یہ حدیثوں کے جو الفاظ ہیں وہ تو تواتر سے نہیں ہے، ہر حدیثوں کے الگ الگ الفاظ اور مفہوم ہے، لیکن جو معنی ہے وہ کیا ہے تواتر سے ثابت ہے۔ دیکھیے یہاں کسی کو بتا رہے ہیں فقط ورد عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو
मियत हदीस कुल्लु हदीस मिनहा फीही अन्नहु रफअ यदैहि बिद्दुआ। देखिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 100 जितनी हदीसें क्या है वारिद है, ठीक है। हर हदीस में ये मफहूम और माना मौजूद है कि आपने दुआ में अपने हाथों को बुलंद किया, ठीक है। कुल्लु हदीस मिनहा, उनमें से हर हदीस में फीही अन्नहु रफअ यदैहि बिद्दुआ, कि आपने अपने हाथों को दुआ में बुलंद किया। लाकिन्नहा फी क़ज़ाया मुख्तलिफ़तिन, लेकिन ये मुख्तलिफ मवाक़े और मुख्तलिफ सूरतों में क्या है, ये मुख्तलिफ सूरतों में और मुख्तलिफ वाक़यात में ये बात पाई जाती है। तो कुल्लु क़ज़िय्यतिन मिनहा लम ततवातर, ठीक है। तो हर जो वाक़या है और हर जगह जहाँ पर ये हदीस में ये मफ़हूम मिलता है, वो हदीस और वो अल्फाज क्या है, तवातुर से नहीं है। उसको रिवाज करने वाले बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बल क़द्रुल मुश्तरक बैनहा व हुवा रफ़्उ इंद दुआ। लेकिन सारी जितनी भी हदीसों में ये 100 जितनी हदीसों में ये बात आई है, उन सब में मुश्तरक और कॉमन बात क्या है कि दुआ के वक्त हाथ उठाना, ये सब में क्या है, कॉमन है। तवातरा बिएतिबारे मजमूई तुरुक, तो मजमूई तुरुक के एतबार से क्या है, ये माना क्या है, मुतवातिर हो गया, ठीक है। तो यहाँ माना तो मुतवातिर है, लेकिन जो अल्फाज है वो मुतवातिर यहाँ पर नहीं है। वजूदुहु, आगे बता रहे हैं क्या अहादीस मुतवातिरा का वजूद भी है, पाई जाती है अहादीस मुतवातिरा। कह रहे हैं कि यूजदु अददुन ला बअस बिही मिनल अहादीसिल मुतवातिरा, यानी कई ऐसी तादाद है अहादीस मुतवातिरा की जो क्या है, बगैर हरज के मतलब पाई जाती है। यानी मतलब ये है कि एक अच्छी खासी तादाद अहादीस मुतवातिरा की मौजूद है। जैसे उसकी मिसाल मिनहा हदीसुल हौज, हौज़े कौसर की हदीस है, हदीसुल मस्ह अलल खुफ़ैन, हदीस रफ़्इल यदैन फिस सलात, हदीस नज़रल्लाहु इम्रान वग़ैरहा कसीर। तो ये खुफ़ैन पर यानी मोज़े पर मसा करने की हदीस है, नमाज में हाथ उठाने रफ़ुल यदैन करने की हदीस है। इसी तरह नज़रल्लाहु इम्रान, जो ये दर्स के हमारे दर्स में आई जाती है कि अल्लाह ताला उसको तरोताज़ा रखे जिसने मेरी हदीस सुनी और दूसरे तक याद रखी। गलतियाँ इमला में, तो ये हदीसें, ये सब हदीसें क्या है, मुतवातिर साबित है, ठीक है। लाकिन लौ नज़रना इला अदद अहादीसिल अहाद लवजदना अन्नल अहादीसल मुतवातिरता क़लीलतुन जिद्दन बिनिस्बति लहा। लेकिन अगर हम नजर करें अहादीस की तादाद की तरफ, मुतवातिर के अलावा जो हदीस अहाद है, अगर उनकी तरफ हम नजर करते हैं, लवजदना अन्नल अहादीसल मुतवातिरता क़लीलतुन जिद्दन निस्बतन बिनिस्बति लहा। तो हम ये पाते हैं कि अहादीस मुतवातिरा अहादीस अहाद की तरफ निस्बत करते हुए बिल्कुल थोड़ी है, क्योंकि अब आप देखेंगे कि बाकी जितनी भी अहादीस आएंगी मुतवातिर की तरफ सबकी सब हदीस अहाद में शामिल हो जाएंगे। तो लिहाजा बाकी जितनी भी अहादीस है वो क्या है, उनकी तादाद के मुकाबले में इनकी तादाद बिल्कुल थोड़ी है। कि इस पर भी मुस्तकिल किताबें लिखी गई हैं अहादीस मुतवातिरा पर। इसके बारे में बता रहे हैं कि अशहरुल मुसन्नफ़ाति फीही, जो तसनीफ़ात जो किताबें लिखी गई हैं उनमें से मशहूर किताबें अहादीस मुतवातिरा के बारे में। लक़द अतनाल उलमाउ बिजमइल अहादीसिल मुतवातिरति, उलमा ने हदीस मुतवातिरा को जमा करने की तरफ तवज्जो फरमाई। वजअलहा फी मुसन्नफ़िन मुस्तक़िल्लिन यसअला अला तालिबी अर्रुजू इलैहा, और उन्होंने क्या है उसमें मुस्तकिल तसनीफ फरमाई, मुस्तकिल किताबें लिखी ताकि तालिब से हदीस पर क्या है उसकी उनकी तरफ रुजू करना आसान हो जाए। फमिन तिलकल मुसन्नफ़ाति, इन तसनीफात में से अल अज़हारुल मुतनासिरतु फिल अख़बारिल मुतवातिरा, ठीक, ये एक किताब का नाम है लिस्सुयूती, इमाम जलालुद्दीन सुयूती की ये किताब है। वहुवा मुरत्तबुन अलल अब्वाब, और ये अब्वाब पर क्या है, मुरत्तब है, बाब के एतबार से ये लिखी गई है। दूसरी है क़त्फ़ुल अज़हार,
یہ بھی للسیوطی ایضاً، یہ بھی امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ وہو تلخیص للکتاب السابق، اوپر والی کتاب کی یہ تلخیص خلاصہ ہے۔ جیم نظم المتناثر من الحدیث المتواتر، یہ ایک کتاب ہے لمحمد بن جعفر القحطانی کی، یہ مشہور مصنفات اس فن میں مستقل جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کی ہے۔